بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات تلاش نیوز پر۔ میں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ ہمارے ملک میں غربت اور بے روزگاری کے بہت سے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن نجی شعبے میں کیا کاوشیں ہو رہی ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے محترم جناب محمد عثمان صدیقی صاحب کو۔ آپ جنرل مینیجر ہیں شالان اینڈ جی ایل پاکستان کے۔ عثمان صدیقی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی پہلے تو آپ یہ جو نا ہمیں اپنا کمپنی جو ہے آپ کی، اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف پیش فرما دیں۔ دیکھیے تاج صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شالان این جی ایل جو ہے وہ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے معرض وجود میں آئی۔ اس کا قیام ہوا، ایک بڑی مضبوط بنیاد تھی اس کا مقصد جو تھا وہ پاکستان سے بے روزگاری کو ختم کرنا تھا۔ پاکستان میں ایک فیئر ریکروٹمنٹ کے ذریعے قابل اور جو میرٹ پہ پورا اترنے والے باصلاحیت افراد تھے ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا تھا، ایک فیئر ریکروٹمنٹ پروسیس کے ذریعے۔ یعنی کہ ہوتا کیا تھا پاکستان میں کہ جو باہر بیرون ملک سے ملازمتیں یہاں پہ آتی تھیں، یہاں کی اوورسیز کمپنیز جو ہیں وہ بیچ میں اپنے مڈل مین، ایجنٹ اور سب ایجنٹ کے ذریعے ان افراد کو یہاں سے باہر بھجواتی تھی جن کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا، جو پیسہ دے کر قابلیت اور صلاحیت کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے وہ صرف پیسہ دے کر مڈل مین اور ایجنٹ اور سب ایجنٹ کو خوش کر کے وہ یہاں سے بیرون ملک لوگ بھجوا دیتے۔ اس سے دو بڑے نقصان ہوتے تھے۔ ایک، پاکستان کا نام بیرون ملک میں خراب ہو رہا تھا، یعنی کہ اب ایک بندہ قابلیت بھی نہیں رکھتا، ایک بندے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کام کے لیے، تو اس نے پیسے دے کے وہ بیرون ملک چلا گیا اور وہاں پہ اس کی پرفارمنس تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی۔ اب اس سے ملک کا نام بھی خراب ہو رہا تھا اور پاکستان میں موجود جو باصلاحیت افراد تھے، جو قابل افراد تھے، ان لوگوں کو بھی ان کے جو ان کا حق تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ وجود میں آئی شالان این جی ایل، جس کا بیسک پرپز ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آنا تھا، پاکستان میں ایک شفاف نظام لے کے آنا تھا ریکروٹمنٹ پروسیس کا۔ فیئر ریکروٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کو قابل اور جو باصلاحیت افراد ہیں، تجربہ کار لوگ، ان کو سکلڈ ورکرز جو تھے، ان سکلڈ ورکرز جو ہوتے ہیں، ان سب کو ایک فیئر ریکروٹمنٹ کے ذریعے مناسب رقم کے اوپر، یعنی کہ مناسب اخراجات کے اوپر پاکستان سے باہر بیرون ملک میں ملازمت فراہم کرنا تھا، جو کہ پچھلے تقریباً 9-10 سال سے یہ شالان این جی ایل کا جو موٹو رہا ہے، مین آبجیکٹیو رہا ہے کہ پاکستان میں فیئر ریکروٹمنٹ اور میرٹ بیس سلیکشن پہ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور یہاں سے باہر بھجوایا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں واحد ایجنسی ہے شالان این جی ایل، جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جو ادارہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن سے ریکمینڈڈ ہے، پاکستان میں واحد ایجنسی جس کے بارے میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کہتا ہے کہ جی ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیئر ریکروٹمنٹ ان کی ہوتی ہے۔ ISO سرٹیفائڈ ہے 9001 2015۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی ہماری جو اچیومنٹ رہی وہ یہ رہی کہ سن 2019، 2020 اور 2021 سے کنسسٹنٹلی 3 سالوں میں ہم نے اول انعام لیا، یعنی کہ فرسٹ پرائز لیا ہم نے منسٹری آف اوورسیز پاکستان سے بہترین پرفارمنس کا۔ اور اچھا عثمان صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور وہ کن کن ممالک کے لیے یہاں سے ہمارے بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں، اور کون کون سے ٹریڈز ہیں؟ دیکھیے، میرے ایک اندازے کے مطابق صرف راولپنڈی کے اندر کم و بیش 5500 کے قریب 5500 کے سے زائد جو اوورسیز پروموٹر جو رجسٹرڈ ہیں وہ یہاں پہ راولپنڈی کی حدود میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باقی لاہور میں بہت زیادہ ہیں، کراچی میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور یہاں پہ گجرات میں ہے، گجرخان میں ہے، چکوال میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ اوورسیز امپلائمنٹ کا بہت وسیع ایک نیٹ ورک ہے، اور جو رجسٹرڈ ہیں بیورو آف امیگرینٹ سے۔ باقی ایک اندازے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش 12,000 سے اوپر ہی ہوں گے، کیونکہ صرف اگر راولپنڈی جو ہب ہے مین اس کا، تو اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ 5500 کے قریب ہے۔ اچھا عثمان صاحب، یہ ہمارے ملک میں بے روزگاری جو ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہیں ان کا کیا کردار ہے اس بے روزگاری کے خاتمے میں یا اس کو کم کرنے میں؟ اور اس کے ساتھ جو بیرون ملک جو ادارے ہیں وہاں پہ ان کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں ہمارے جو یہاں سے جاتے ہیں ورکر؟ یہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. جی بہتر. دیکھیے پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ حد درجے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. یہاں پہ بہت سارے قابل افراد جو ہیں وہ پڑھے لکھے ڈگریاں اٹھائے ہوئے یہاں پہ در بدر ہو رہے ہیں. اس کا ایک سلوشن یہی ہے کہ ابھی فی الحال پاکستان میں اگر نوکریاں اتنی نہیں ہیں، اتنی تعداد میں نہیں ہیں، تو بیرون ملک جانا یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں، اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا بینیفٹ ان کو کیا ہوگا. جہاں تک کنسرن ہے کہ بیرون ملک میں ان کو فیسلٹیز کہاں سے کون سی ملتی ہیں، تو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ جن کمپنیز کے ساتھ ہم شلان این جی ایل صرف اور صرف ان کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم بزنس کرتے ہیں جن کی سیکیورٹی سب سے پہلے تو ہم اپنے طور پہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو سٹاف، جو ہمارے افراد جو بیرون ملک جائیں گے وہ وہاں پہ سیکیور ہونے چاہیے، ان کو جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے، ان کو ہر طرح کا تحفظ ہونا چاہیے. ان کی سیلریز مثال کے طور پہ شلان این جی ایل سے پہلے اور شلان این جی ایل کے ساتھ میں ابھی جتنے بھی کر رہے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم ایجنسیز کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں، جس کے خاتمے کے لیے ہی شلان این جی ایل کو وجود میں لایا گیا ہے، شلان این جی ایل کی بنیاد رکھی گئی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ افراد کو، یعنی کہ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان افراد کو یہاں پہ دھوکہ دہی سے ان کو غلط انفارمیشن دی جاتی ہے. یہاں پہ سیلریز کچھ اور بتائی جاتی ہیں، وہاں پہ سیلریز کچھ اور ہوتی ہیں. جی یہ شکایت واقعی کافی عام ہے، حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں. جی تو یہاں پہ سیلریز کچھ اور بتائی جاتی ہے، وہاں پہ سیلریز کچھ اور ہوتی ہیں. یہاں پہ جاب کی نوعیت اور بتائی جاتی ہے، ملازمت کون سی ہے، وہاں پہ کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام. کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کو بتایا جاتا ہے، جب وہاں پہ وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ حقائق جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ مختلف ہوتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ کیا اس میں ایجنٹ، سب ایجنٹ یا اس طرح کے جن کا تعلق ایجنسی سے نہیں ہوتا، وہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں بطور ایجنٹ یا سب ایجنٹ کام کر کے وہ ان کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں یا ایجنسیاں غلط انفارمیشن دیتی ہیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2، شلان اینڈ جی ایل وہ براہ راست ان لوگوں کو ڈیل کرتی ہے یا کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایجنٹ یا سب ایجنٹ لے کے آتے ہیں ان کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ جو ایجنٹ اور سب ایجنٹ ہیں وہ ایجنسیز سے پلانٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایجنسیز کے خود سپانسرڈ ہوتے ہیں، وہ ایجنسیوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں. تو دونوں اطراف کی طرف سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے کہ ایجنٹس اور سب ایجنٹس بھی اس میں قصوروار ہیں، اور ایجنسیاں جو ان کو ڈیل کر رہی ہیں، جو ان کو سپانسر کر رہی ہیں، اور جو افراد کو باہر سے لے کر ایجنسی کے اندر آتے ہیں، وہ ایجنسیاں بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہیں. جہاں تک شلان این جی ایل کی کنسرن ہے، ہمارے شلان این جی ایل کا پروسیس ہے وہ ایک انتہائی شفاف قسم کا ہے کہ ہمارا KHM گروپ فیس بک پیج ہے جس کے تھرو ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں شلان جابس کے نام سے. شلان جابس کے نام کی ہم فیس بک پیج بھی ہے، اور وہاں پہ ہمارے شلان جابس کے نام سے ہماری موبائل اپلیکیشن بھی ہے. تو ہم جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ کرتے ہیں، جو بھی افراد اس میں فال کرتے ہیں، کرائٹیریا دیا جاتا ہے، اس میں جو بھی فال کرتا ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ اپروچ کرتا ہے. ایجنسی کے نمبرز پہ کال کی جاتی ہے. ایجنسی میں موجود یہاں پہ تقریباً 10 کے قریب ہمارے کال سینٹر سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت 9 سے لے کر شام 6 بجے تک، یعنی وہ مڈل مین کا جو کردار ہے وہ آپ کا کسی قسم کا کردار شلان این جی ایل میں ہو ہی نہیں سکتا. میں پچھلے 4 سالوں میں بطور جنرل مینیجر یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور کسی صورت بھی ہم نے مڈل مین کو جو ایجنٹ اور سب ایجنٹ کی صورت میں وہ ہم نے ڈیل کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو مڈل مین سب ایجنٹس جو ہیں وہ جو کہانیاں سنا کر ان کو غلط بیانیاں کر کے اپنا کمیشن نکال کے ایجنسی کے سپرد کر دیتے تھے. تو جہاں سے جب لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ان کو مسائل درپیش ہوتے تھے ان سے سراسر جو بدنامی اور جو ناکامی تھی وہ ساری کی ساری ہمارے گلے میں پڑنی تھی. تو ہم نے اپنا ایک نام پیدا کیا، ہم نے ایک 0 لیول سے شروع کیا. شلان این جی ایل کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی، ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ یقین کیجئے کہ جب ایجنٹ اور سب ایجنٹ ہر طرف میں پھیلے ہوئے بہت ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں اپنا سٹاف دے رہے تھے، ہمارے لیے شروع میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. لیکن ہمارے پاس بھی یہی آپشن تھا کہ ہم ایجنٹ اور سب
ایجنٹ کو انوالو کرتے ہیں. لیکن جناب خالد نواز صاحب جو CEO ہیں اس کمپنی کے, ان کی ایک بڑی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس چیز کو لے کر, وہ بڑے کمیٹڈ تھے. انہوں نے شروع سے ہی یہی چیز اپنا جو بنیادی مقصد تھا اسی میں رکھی کہ ہم نے کسی صورت بھی میڈل مین کو, ایجنٹ کو, سب ایجنٹ کو انوالو نہیں کرنا, ہم ڈائریکٹ اچھا یہاں پروسیس کریں. تھوڑا سا میں ایک اور جو نا آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ یہاں کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ نے بتا دیے. اب جہاں آپ بھیج رہے ہیں کسی کو, اچھا بے روزگار نوجوان ہیں جہاں پہ وہ جا رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ جو کمپنی ہے جہاں پہ وہ ملازمت کریں گے یا کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا براہ راست تعلق ہوتا ہے؟ وہ ان کی نوعیت کیا ہے, گورنمنٹ ہے, سیمی گورنمنٹ ہے, اور اس طرح کے اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے, وہ تھوڑا سا ان پہ بھی روشنی ڈال دیں. دیکھیے شلان NGL صرف اور صرف ان کمپنیز کے ساتھ بزنس کرتا ہے, اپنی مین پاور سپلائی کرتا ہے جو گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ہوں, اور جن کا بیک گراؤنڈ ہمارے علم میں ہو, اور ان کی جاب سیکیورٹی, جتنے بھی مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان مسئلے مسائل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے ہم صرف اور صرف گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ کمپنیز موسٹلی, اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ بھی اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھتی ہیں. جیسے کہ ایمار گروپ ہے, گورنمنٹ کمپنی ہے. سیمی گورنمنٹ کمپنی میں ٹرانس گارڈ سب سے بڑا گروپ ہے, اور ایمریٹس ایئر لائنس, ڈناٹا, یہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ہم سٹاف دیتے ہیں جن کے پاس سیکیورٹی ہے, ان کے پاس کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ امپلائمنٹ ہے, اور وہ شلان NGL کا ایک بہت بڑا بزنس ہے, کلائنٹ ہے ہمارا. اور ہم ان کے لیے سٹاف اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ نمبر 1 آپ کی جاب کی سیکیورٹی ہوتی ہے, نمبر 2 ان کو جو بینیفٹس دیے جاتے ہیں, جو ان کی آپ نے یہ سیکیورٹی کا ذکر کیا ہے, تو اس میں جو امپلائرز ہوتے ہیں سر, اور ان کی کیا جاب سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں جاب سیکیورٹی کس طرح آپ سیکیور کرتے ہیں ان کی جاب جو ہے اس کو؟ دیکھیے جو وہاں کا لیبر لا ہے وہ تو کسی صورت بھی کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی فرد کو جاب انسیکیورٹی ان کو نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہاں کا ایجنٹ اور سب ایجنٹ یہاں سے غلط گائیڈ کر کے کانٹریکٹ اس نے کسی اور کا کروایا, مثال کے طور پہ کانٹریکٹ اس نے کلینر کا کروایا, لیکن بتایا اس نے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو کمپیوٹر جاب دی جائے گی, یا آپ کسی الیکٹرانکس کی شاپ پہ ہوں گے, وہاں پہ آپ کی سیلری 4,000 ہوگی, لیکن کانٹریکٹ کے مطابق وہ وہیں پہ لکھی ہوئی تھی. لیکن اس نے جو غلط بیانی کی اور اس کی جو برین واشنگ کی ہے, اس کی وجہ سے جب افراد وہاں پہ پہنچے, لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں, تو ان کو جو جاب وہی دی جاتی ہے جو کانٹریکٹ کے مطابق ہوگی, یا وہاں پہ جو جاب دی جاتی ہے اس میں جو مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں, کیونکہ لڑکے نے یہاں سے مڈل مین سے سنا ہوا ہے کہ یہ جاب ہوگی, اتنی سیلری ہوگی, کمپیوٹر جاب ہوگی, آپ کو اسی والے کمرے میں بٹھایا جائے گا, یا آپ الیکٹرانکس کی شاپ پہ سیلز مین کا کام کریں گے. تو ایسے لوگوں کو پاکستان میں صرف, اور معذرت کے ساتھ, پاکستان میں شلان NGL ایک واحد ادارہ ہے جو آپ کو ڈراتا ہے. مطلب میں تو ذاتی طور پہ جب بریفنگ دیتا ہوں, شروع سے لے کر پہلے دن جب وہ آتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تب میں بریفنگ دیتا ہوں, پھر تھرو آؤٹ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد جب میں فائل دیتا ہوں ان کو, ویزا کی فائل ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں, جب ان کا آخری دن ہوتا ہے میرے آفس میں, اس دن میں ان کو واضح طور پہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, اور پھر ان کو ڈراتا ہوں کہ وہاں پہ آپ روزگار کے لیے جا رہے ہیں, ملازم کی حیثیت سے جا رہے ہیں. دیکھیے تاج صاحب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, پاکستان میں ایک جو بہت بڑا فقدان ہے وہ ہے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ لینا, جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے, لوگوں کو ساتھ فراڈ کر کے, دھوکہ دہی, ان کو غلط بیانی, ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. لیکن پاکستان میں شلان NGL ایک اپنے موٹو کے ساتھ, اپنے ایک آبجیکٹیو کے ساتھ جو بڑا یونیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بولنا سکھاتے بھی ہیں اور خود بھی سچ بولتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جاب ہے, یہ کام ہے, کلینر کا کام ہے, 800 درہم سیلری ہے, اس سے اوپر آپ کو نہیں ملے گی, جانا ہے تو آپ جائیں, نہیں جانا چاہتے تو آپ کہیں اور سے چلے جائیں, ہمارے پاس آپ کے لیول کی جاب نہیں. ایک بندہ جس کو انگلش نہیں آتی, وہ بندہ سوائے کلینر کی یا کنسٹرکشن ہیلپر کے, جو لیبر ہوتی ہے یہاں پہ مزدور ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کسی اور جاب میں جاتا نہیں ہے. تو ہم اپنا پیسہ بچانے کے لیے, اپنا پیسہ بنانے کے لیے ہم اس کے ساتھ کبھی بھی غلط بیانی کا سہارا نہیں لیتے, ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے. ہم ان کو واضح طور پہ بتائیں گے کہ آپ کی یہ لیول ہے, آپ اس جاب میں جا سکتے ہیں, نہیں جانا تو آپ مت جائیں. اس لیے لوگ بھی خوشحال ہیں, آج شلان NGL کا اعتماد بھی ہے, برقرار ہے, اور لوگ اس پہ ایک اندھی تقلید کرتے ہیں. لوگ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں الحمدللہ, کہ ہم لوگوں کو جیسا کہیں گے ویسا مانیں گے. اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کام میں جھوٹ کا, دھوکے کا سہارا نہیں لے سکتے. نہیں لیں گے, بالکل صحیح ہے. اللہ اس میں آپ کی جو نا آپ کو کامیاب کرے. آمین. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ جس طرح لوگوں کو بتایا کچھ اور جاتا ہے, وہاں پہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو کیا اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کی کوئی اس پہ گرفت نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے لیول پہ
ان لوگوں کی جو بے روزگار باہر جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پہ جو نا جا کے کام کرتے ہیں، نہ صرف اپنے خاندان اور اپنا جو نا وہ کرتے ہیں روزگار، بلکہ ملک کی معیشت کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو کیا ان کو جاب سیکیورٹی دینا اور یہ جس طرح غلط بیانی کر کے ان کو بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کو بچانا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے؟ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کے کوئی اقدامات، بیورو آف امیگریشن یا اس طرح کے دوسرے جو ادارے ہیں؟ دیکھیے بیورو آف امیگرینٹس کے بہت سارے اقدامات ہیں، لیکن کچھ اور بھی ان کو اسٹرکٹ پالیسیز اپنانی چاہیے. مزید میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید سختی کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک جو ان کی پالیسیز کے مطابق جتنی بھی وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور جتنا بھی وہ زبردست طریقے سے اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مڈل مین ہے، جو ایجنٹ اور سب ایجنٹ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یقین کیجیے سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے کہ وہ برین واشنگ اتنے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، وہ اتنے اچھے طریقے سے لڑکے کو خوش کر دیتا ہے یہاں پہ اپنی باتوں سے. ان کا کردار کیسے کرٹیل، کیسے ان کو ختم کیسے؟ سلار این جی ایل آلموسٹ کر چکی ہے سر. نہیں، آپ تو کر چکے ہیں، لیکن باقی جو آپ بتا رہے ہیں جیسے پنڈی میں، اب صرف راول پنڈی میں 550 یا 5,000 سوری 5,500 ہاں، اور پورے ملک میں غالباً 10,000 یا اتنا آپ نے بتایا تھا. تو یہ اتنے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ سارے اگر اس میں اکثر جو تعداد زیادہ تر یہی ہے، تو وہ کیسے ان کو جو نا روکا جائے یا ان کو بریک کیا جائے کہ بھئی یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں؟ بے روزگار لوگ ہیں، وہ پیسہ دے کے باہر جاتے ہیں، آپ انہیں یہاں پہ کچھ اور سب باغ دکھاتے ہیں، وہاں پہ وہ جب اترتے ہیں تو ان کے لیے حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں. سر اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کافی زیادہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح کے اسکیم ہوتے ہیں، کس طرح کے فراڈ کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، لوگوں میں یہ شعور خود سے پیدا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمیں کیا سامنے آ رہا ہے، ہمارے پاس ہے کیا، ہم کس کام میں جا رہے ہیں، اس کی سیلری کیا ہے، کانٹریکٹ پہ کیا لکھی ہوئی. امیگریشن میں وہ جب پروٹیکٹر کروانے کے لیے بیورو آف امیگرینٹس میں جاتے ہیں، بیورو آفس میں جاتے ہیں، پروٹیکٹر آفس میں، تو وہاں پہ سچ کا ساتھ دیں. یعنی کہ وہاں پہ جا کے ایجنٹ کی سیکھی سکھائی باتوں پر جا کے ان کو صرف آمین یا بس کنفیشن نہ دے دیں کہ ہاں جی یہ سچ ہے، لیکن وہاں پہ حقیقت بات بتائیں. ان کو بتائیں کہ ہمارے ایجنٹ نے ہمارے ساتھ یہ پرومس کیا ہے. یعنی ان کا اپنا بھی اس میں کردار ہے کہ ان کے ساتھ. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹس یہاں سے جاتے ہیں، جو امیدوار یہاں سے جا رہا ہے، ان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے وہاں پہ تو اس میں ان کا اپنا بھی کردار ہے. وہ ان کا اپنا کردار ہے، ان کی لاشعوری ہے. سب سے بڑا کردار ان کی اپنی لاشعوری کی، ان کی وجہ ہے یہ کہ وہ جو ایجنٹ جس نے سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں اس کو، اور اس کی برین واشنگ اتنے اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے کہ یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار وہاں پہ پہنچ جاؤ گے، وہاں پہ بہت ساری جابس مل جائیں گی، وہاں پہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ جاؤ گے. اب یقین کیجئے لوگ اپنے آخرت سے نہیں ڈرتے. ان کا وہ مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے پیسہ بنانا ہوتا ہے، وہ حرام اور حلال کی تفریق چھوڑ دیتے ہیں. بیچ میں سے حرام اور حلال کو دیکھے بنا ہی وہ جو برین واشنگ کی جا رہی ہے نا سر، جو برین واشنگ کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو سکھا کے بھیجا جا رہا ہے بیورو آف امیگرینٹس کے آفس میں، اور وہاں پہ بھی اپنے پورے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے لوگ ملائے ہوتے ہیں جو ان سے شاید پوچھتے بھی نہیں ہوں گے. تو اس میں دو وجوہات ہیں کہ بیورو آف امیگرینٹس کو زیادہ سے زیادہ، جو منسٹری آف اوورسیز ہے، ان کی پالیسیز اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہونی چاہیے کہ کینڈیڈیٹ خود وہاں پہ جا کے بتائے اور سچ کا ساتھ دے. اور اگر وہ سچ بولے تو آپ اس کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے جو آپس میں مفاہمت کے ساتھ، آپ مصلحت کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ رکھیں، اور کینڈیڈیٹ یہاں سے جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا آپ ساتھ نہ دیں. تو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے سچ بتائیں کہ سر ہمارے کانٹریکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ سیلری ہے، یہ جاب ہے، لیکن ہمارے ایجنٹ نے ہمیں کچھ اور بتایا ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جس کا آگے ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اب سلان این جی ایل میں آلموسٹ ہمارے 15 سے 16 ہزار جو امپلائیز ہمارے باہر بھیج چکے ہیں ہم پچھلے چند سالوں میں، اور جو ہم نے بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ لیا ہوا ہے یہ اس وجہ سے لیا ہوا ہے کہ ہمارے ILO کی جانب سے بھی شاید آپ کو ILO کی طرف سے جو ہماری ریکمنڈیشنز ہے کہ پاکستان میں فیئر ریکروٹمنٹ کے ذریعے جس دن وہ کینڈیڈیٹ ہمارے آفس میں آئے گا اور جس دن اس کا پروسیس، یعنی کہ ہم ٹائم لیمٹ دے دیتے ہیں، لوگ ایجنٹ اور سب ایجنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا پاسپورٹ پیسے پکڑائیں، 2 ہفتے کے بعد آپ ویزا لے لیں. صرف سلان این جی ایل پاکستان میں ایسی ایجنسی ہے جو ہم میکسیمم ٹائم لیمٹ ہی 4 مہینے کا دیتے ہیں. ہم 10 دن سے 120 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کا ویزا آ جائے گا، آپ کو کال آ جائے گی. ویزا ہم فوری طور پہ نکلوا لیتے ہیں، یعنی 2 ہفتے میں یا 1 مہینے میں ویزا ان کا ایشو ہو جاتا ہے، میجورٹی جو ہوتی ہے. لیکن ہم 4 مہینے کا ٹائم اس لیے دیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں پہ اتاولا بیٹھا ہو کہ ہم ان کو غلط بیانی کے ذریعے، یعنی 2 ہفتے کا ٹائم دیں، وہ 2 ہفتے کے بعد ہمارے سر ہو جائے گا،
ہم 4 مہینے کا ٹائم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے اور ہم اپنا آرام سے کام کریں. جیسے ہی ویزا آ جائے گا 6 دن کے اندر ان کا پروٹیکٹر کروا کے ان کو فلائٹ کروا دی جائے گی ان کی, کہ وہ فوری طور پہ یہاں سے جا سکیں. جو جاب بتائی جائے گی, جو کانٹریکٹ سائن کروایا جائے گا, جو فیسلٹیز, جو بینیفٹس بتائے جائیں گے, بالکل ایز اٹ از ہو جائیں گے. اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ پاکستان کی جو واحد کمپنی شلان NGL ہے, جس کے خلاف آج تک کوئی کمپلینٹس بیورو آف امیگرینٹس میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی, کوئی بھی کمپلینٹس. ہاں نوٹس آئے ہمیں کہ یہ مسئلے ہیں, اور وہ کینڈیڈیٹ کی طرف سے خود ذاتی مسئلے تھے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کام سے انکار کیا, اور مسئلے مسائل ہوئے جن کا جا کے پراپر ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اور وہ میرے اچھا, ایک تو عثمان صاحب یہ بتائیں کہ کن ملکوں میں آپ بھیجتے ہیں اور جاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ سالانہ آپ تقریباً کتنے لوگوں کو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں ملازمتوں کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم جو مینلی ہم کر رہے ہیں وہ UAE کے لیے کر رہے ہیں, عرب امارات کے لیے, دبئی کے لیے, ابوظہبی کے لیے, اور اس کے علاوہ ہم سعودیہ کے لیے بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم یورپ میں پولینڈ کے لیے, مالٹا کے لیے اور رومانیہ کے لیے بھی جنرل ہیلپرز کرتے ہیں. پولینڈ کے لیے ہم, رومانیہ کے لیے جنرل ہیلپرز کرتے ہیں, یعنی کنسٹرکشن ہیلپر ہو گیا جو مزدور چاہتے اچھا, ہیں. اس میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کا دونوں اسکلز تھوڑا بتائیں کہ آپ ٹیکنیکل جو ہنرمند افرادی قوت ہے وہ ہے یا لیبر ہے؟ دیکھیے, میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ جو اسکلڈ کیٹیگریز ہیں وہ MEP, سول اینڈ MEP میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سول اور MEP ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, یہ بھی ہم دبئی میں بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سیکیورٹی کیش ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں. ہاسپٹیلٹی سیکٹر بہت وسیع ہے, دبئی ایک ہب ہے, اس میں ہم ہاسپٹیلٹی میں سیکٹر میں بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایویشن سیکٹر میں لوگ بھیجتے ہیں جس میں اسکلڈ انسکلڈ دونوں کیٹیگریز چاہیے. سیکیورٹی میں ہمیں فریش گریجویٹ جو فلوئنٹ انگلش بولنے والے ہوتے ہیں, لکھنے والے ہوتے ہیں, وہ چاہیے ہوتے ہیں. ہاسپٹیلٹی میں ہمیں انرجیٹک ویل گرومڈ پرسنالٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اور بیسک انگلش بولنے والے جو ہوٹل میں لوگوں کو گریٹ کر سکیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹیز وہاں پہ لینڈ کرتی ہے ان کو اچھے سے کر سکیں. جو سول اینڈ MEP ہے اس میں اسکلڈ کیٹیگریز آتی ہیں, جیسے ٹیکنیشین ہو گیا, AC ٹیکنیشین, HEVC, اس میں پلمبر آتا ہے, الیکٹریشین آتا ہے. یہ ساری اسکلڈ کیٹیگریز ہیں, ان کی ایک الگ سے فیلڈ ہے. جو کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کوئی ہیں IT کے ریلیٹڈ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں, لیکن ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر عابد بشیر صاحب ہیں اور خالد نواز صاحب خود بذات خود وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وائٹ کالرز جاب کو لے کر آئیں. وائٹ کالرز کو لے کر ہمارے یہاں جو فقدان ہے, ایک تو پاکستان میں وہ وائٹ کالرز جاب میسر نہیں ہے. ہم جیسے کہ شلان NGL کے لیے ایک کاوش کی گئی, خالد نواز صاحب جو CEO ہیں ان کی کاوش سے پاکستان کو ان بلاک کیا گیا, پاکستان کو ریڈ لسٹ سے ہٹا کر گرین لسٹ میں لایا گیا. ٹرانس گارڈ کی طرف سے, ٹرانس گارڈ بین تھی, اور اتنی بڑی مین پاور جو پاکستان سے نہیں جا رہی تھی وہ اب جا رہی ہے. تو ٹرانس گارڈ کو ان بلاک کرنے والا, وہاں سے بین کروانے والے وہ خالد نواز صاحب ہیں, اور ان کی کاوشوں کی بدولت آج وہ ٹرانس گارڈ کو ہم مین پاور سپلائی کر رہے ہیں پاکستان. اچھا, میں نے یہ آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ سالانہ آپ کتنے بندوں کو, شالان کمپنی کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کتنے بندے اوسطاً سالانہ جو ہے نا وہ کتنے آپ کی طرف سے جاتے ہیں, اور اوور آل پورے پاکستان کا جو یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ ہمارے کتنے نوجوانوں کو روزگار دلوا رہے ہیں بیرون ملک اوورسیز؟ دیکھیے, جب بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ پاکستان کی منسٹری آف اوورسیز پاکستان سے ہمیں ملا ہے, تو اس کا مطلب سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ بہترین پرفارمنس, سب سے زیادہ لوگ بھیجنے والے ہم ہی ہیں. اور سالانہ جو ہے ہم اس وقت کی جو ایوریج ہماری ہے وہ تقریباً 3500 سے 4000 مین پاور کی ہے, جو ہم یہاں سے ایک سال میں بھجوا رہے ہیں وہاں پہ بیرون ملک میں. میں اپنی دور کی بات کروں تو 2018 میں نے شروع کیا تھا, اور 2022 ابھی اکتوبر میں ہم نے جو اوورسیز مطلب جو میں نے لوگ بھیجے ہوئے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 9000 کے قریب ہوں گے, 9500 کے قریب. تو ایوریج جو ہماری بنی ہے, بیچ میں کووڈ-19 کی وجہ سے کافی زیادہ فلو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2020 میں 2021 کے وسط میں, یعنی جون 2021 تک تو بالکل مکمل طور پہ ہر کام بین تھا, بالکل ہر کام بند ہو چکا تھا, ہر بزنس فلاپ ہو چکا تھا. تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ 10 کے یعنی 9000 9500 کے قریب پچھلے 4 سالوں میں ہم لوگ بھیج چکے ہیں. تو ایوریج جو کاسٹ ہماری جو ایوریج بن رہی ہے ہماری سالانہ وہ تقریباً 3500 سے 4000 کی بنتی ہے, جو ہم ہر سال میں مین پاور بھیج رہے ہیں. اور جہاں تک بات آپ نے سوال کیا کہ دوسری اوورسیز ایجنسیز ہیں, بہت ساری ہیں, تو وہ کتنے بیچتے ہیں اس بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے سر. میرا ماننا ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, ہزاروں کی تعداد معلومات نہیں ہے میرے پاس, ہزاروں کی تعداد اس بات کا نہیں ہے میرے پاس. بڑا اچھا, بہت اچھی گفتگو رہی جی آپ سے ماشاءاللہ. شالان NGL کا ایک نام ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں
پھر کسی نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.